نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اس عقیدے کو دین اسلام میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جن بھی عقائد کو مانتا ہے اور جن اسلامی احکامات کو مانتا ہے وہ نبی علیہ السلام ہی کے واسطے سے مانتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ توحید پر ایمان، گزشتہ انبیاء کی نبوت اور رسالتوں پر ایمان، فرشتوں کے وجود کے عقیدے پر ایمان، جنت اور جہنم کے وجود کے عقیدے پر ایمان، اور اسی طرح باقی تمام عقائد پر ایمان وہ نبی علیہ السلام ہی کے واسطے سے ہے۔ اور اسی طرح مسلمان نماز کو اس کی مخصوص حیت سمیت مانتا ہے، روزے کو اس کی شرائط سمیت مانتا ہے، حج کو اس کے طریقے سمیت مانتا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام ہی کے واسطے سے مانتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت کی توحید سے ذکر، تسبیح، تلاوت تک تمام کے تمام عقائد اور تمام احکامات کو ماننے کی اور ان اعمال کو ادا کرنے کی بنیادی وجہ نبوت اور رسالت پر ایمان ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایمان دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن واسطہ نبی اور رسول کی ذات ہوتی ہے۔ اسلام میں عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کو تمام عقائد میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اسلام کی عمارت کا وہ پہلا پتھر ہے جس پر اسلام کی خوبصورت عمارت قائم اور کھڑی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں: مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھو جیسے یہ ایک مرکزی دائرہ ہے جس کے چاروں طرف توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ کا وجود، صحف سماویہ کی صداقت، قرآن مقدس کی حقانیت اور ابدیت، عالم برزخ، یوم النشور اور یوم حساب گردش کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، دین نہیں بچے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام مراتب اور کمالات کا سلسلہ بھی حضور نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ مہر درخشاں ہے جس کے طلوع کے بعد اب کسی روشنی کی مطلق ضرورت نہیں رہی، سب روشنیاں اسی نور اعظم میں مدغم ہو گئی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر ہم تحفظ ختم نبوت کے ذریعے اپنی بقا کا اہتمام کر لیتے ہیں تو توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، شریعت، غرض کسی اصول دین کو ضعف نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر قادیانی طبقہ عقیدہ ختم نبوت کو ہماری روح و قلب میں سے ذرا بھی اوجل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر نہ ہمیں ناموس صحابہ ہم ایمان پر برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، نہ ہی اہل بیت کی محبت ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے، نہ قرآن کے اوراق میں ہمارے لیے کوئی نجات باقی رہ جاتی ہے، نہ مساجد کے محراب و منبر میں کوئی تقدیس باقی رہ جاتی ہے، نہ اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام کی نسبتیں باقی رہ سکتی ہیں، نہ علماء کرام کی تدریس اور وعظ کا اثر باقی رہ سکتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبی نہیں تو شریعت نہیں ہے، جب شریعت نہیں تو حلال و حرام نہیں ہے، جب حلال و حرام نہیں تو باپ، بیٹے، ماں، بہن، خاوند اور بیوی، غرض دنیا کے سب رشتے اپنی تقدیس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا انکار آسمان پر فرشتوں کا انکار ہے، زمین پر قبلے اور حج کا انکار ہے، سیاست میں مسلمانوں کے غلبے اور جداگانہ وجود کا انکار ہے۔ غرض ختم نبوت کے انکار سے خود مسلمان کے مسلمان ہونے سے انکار ہے۔ یہاں پہنچ کر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم ٹوٹ جاتا ہے اور الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ پورے مذہب کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہے تو توحید سے ذکر، تسبیح، تلاوت تک کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت یہ پورے دین کی حفاظت ہے۔